أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز مسلمان بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، آپ تمام احباب کی دعاؤں سے ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج دوسرا درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک کا بیان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام درمیانہ قد تھے، ولیس بالطویل ولا بالقصیر، اور آپ علیہ السلام نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ ٹیگنے تھے، بالکل درمیانہ قد کے تھے۔ حسن الجسم، اور حضور علیہ السلام کا جسم مبارک بڑا خوبصورت تھا۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ، اور حضور علیہ السلام کے بال مبارک نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ اسمر اللون اذا مشى يتكفأ، اور رنگ مبارک جو تھا حضور علیہ السلام کا معمولی سا گندمی رنگ تھا۔ اذا مشى يتكفأ، جب حضور علیہ السلام چلتے تو آگے کو جھکتے ہوئے چلتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے قد کے متعلق گزشتہ درس میں ہم یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک عجیب یہ معجزہ دیا تھا کہ حضور علیہ السلام جب لمبے قد کے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے، کسی بھی شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو حضور علیہ السلام اس لمبے قد والے شخص سے بھی معجزہ تھا حضور کا کہ حضور علیہ السلام ان سے بھی زیادہ لمبے نظر آتے تھے، اونچے نظر آتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اپنا ایک معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نہ زیادہ ٹھگنے تھے اور نہ حضور علیہ السلام زیادہ لمبے تھے، بلکہ بالکل میانہ قد حضور علیہ السلام کا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر دوسری بات ہے حسن الجسم، حضور علیہ السلام کا جسم مبارک بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، بڑا حسین جسم تھا حضور علیہ السلام کا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو داود کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کا جسم مبارک ایسا حسین و خوبصورت تھا جیسا چاندی میں ڈالا گیا ہو، اور معبد کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام نہایت جمیل
اور خوشنما اور خوبصورت تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی دیکھتا اس کا دل اتنا خوش ہو جاتا تھا کہ وہ یہ حسرت کرتا کہ میں کبھی بھی میرے چہرے کے سامنے سے حضور کا چہرہ نہ ہٹے، اتنے خوبصورت تھے۔ جسم کے اعتبار سے بھی اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، اور پھر حسن بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بہت بڑی عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوبصورت رنگ والے تھے، اس جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور یہاں تک فرمایا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک شان تھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ جسے اللہ رب العالمین نے ایک نمایاں حیثیت عطا فرمائی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، جسم نور کی کوئی کھینچے تصویر ناممکن۔ درخشاں جس طرح سمیم مصطفیٰ کوئی پہ کر، وہ ایک نور مجسم بدر کامل سے بھی روشن تر۔ وجاہت بھی فحامت بھی جمال دل برانہ بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس طرح انداز میں پیدا فرمایا تھا کہ ایسا حسن اللہ نے اس دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اگلی بات اس حدیث کے اندر ہے، اذا مشى يتكفأ، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چال مبارک، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلتے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، یعنی چڑھائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یتکفأ لغت میں اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے یتکفأ کا کہ تیزی سے چلنا، اور دوسرا معنی آتا ہے یتکفأ کا کہ آگے کی طرف جھک کر چلنا، اور تیسرا معنی یتکفأ کے قدم کو اٹھا کر چلنا۔ یہ تینوں معنی لغت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ تینوں ہی صفات، یہ تینوں جو صفات اس حدیث کے اندر اور پھر لغت کے اندر جو اس کا معنی لیا گیا ہے، یہ تینوں صفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چال مبارک میں پائی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چال میں تیزی اختیاری کی صفت پائی جاتی تھی، اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی فطری پیدا کی تھی، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فطری خصوصیت تھی۔ حضرت یزید بن مرثد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب چلتے تو تیز اختیاری سے چلتے تھے، یہاں تک کہ جو آپ علیہ السلام کے پیچھے ہوتا دوڑ کر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نہ مل سکتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تو ایک انداز تھا، ایک نمایاں انداز تھا، وہ اس انداز کے ساتھ چلتے تھے، لیکن پیچھے صحابہ کرام ان کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آقا کی چال مبارک ایسی تھی کہ پھر بھی صحابہ دوڑ لگانے کے باوجود بھی آقا کے ساتھ نہیں مل پاتے تھے۔ تو دوسری صفت، آپ علیہ السلام کی چال میں آگے کو جھکاؤ بھی ہوتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جھکے ہوتے تھے، اور بعض علماء فرماتے ہیں یہی صفت اللہ نے اپنے نیک بندوں میں فرمائی ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ نیک بندوں کا چلنا جو ہے وہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس کے اندر میانہ روی ہوتی ہے، اس کے اندر تیز چلن ہو لیکن تکبر نہیں ہوتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی الارض ہونا، لفظ ہونا سے
کے معنی ہوتے ہیں سکون و قرار کے ساتھ بلا تکبر اور بلا کندھے ہلائے چلنا، یعنی بلندی سے نشیبی زمین کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب بندہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، یعنی جب چڑھائی سے اترائی کی طرف آتا ہے تو جیسے جھکا ہوا آتا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس طرح کا چلنا مراد ہے یہاں سے۔ تیسری صفت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں قدم اٹھا کر چلنا بھی ہوتا تھا۔ تو ایک دوسری روایت میں آتا ہے، طبقات ابن سعد میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلتے تو مضبوط قدم اٹھاتے، بیمار اور سست آدمی کی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں چلتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قدم اٹھا کر چلنا یہ باوقار مردانہ چال ہے۔ پاؤں کو گھسیٹ کر، مردوں کو نہیں چاہیے کہ پاؤں گھسیٹ کر چلے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ بندہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ پاؤں گھسیٹ کر چل رہا ہوتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ پاؤں کو، مردوں کی شان یہ ہے کہ پاؤں کو اٹھا کر چلیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوبصورت انداز سے چلا کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں۔ تو سائنسدان نے ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ جو شخص قدم اٹھا کر چلتا ہے اس کے متعدد فوائد بیان کیے ہیں، جیسے کہ نبی کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی سے آج کے وقت کے سائنسدانوں نے اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ جب بندہ قدم اٹھا کر چلتا ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے چند فوائد یہ بھی ہیں کہ جو شخص قدم اٹھا کر چلتا ہے زندگی میں اس کے جوڑوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا، اور جو شخص قدم اٹھا کر چلتا ہے تو سفر میں کبھی اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ جتنا بھی سفر کر رہا ہوگا قدم اٹھا کر چلنے کی بدولت وہ اپنے منزل پہ آسانی سے پہنچ جائے گا اور وہ تھکے گا بھی نہیں۔ تو یہی ہے میرے عزیزو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر جب انسان عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ درس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اور بھی ہم صفات بیان کریں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین ہمارا یہ بیٹھنا اور آپ کا یہ سننا اور پھر اس پر عمل کرنا، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگیوں پر عمل کریں اور تمام نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔